بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، عیسائی حضرات بھی ان کے احترام کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور ویسے تو ان حضرات نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نظریہ قائم کیا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، اور بسا اوقات کبھی کوئی یوں بھی بات کرتا ہے کہ ایک پیغمبر ہمارے کی تعلیم ہے اور ایک تمہارے کی تعلیم ہے، تمہارا پیغمبر تو نعوذ باللہ وہ تو ہمارے متعلق یہ کہتے ہیں نا کہ وہ پیغمبر ہی نہیں جن کی خبر جو ہے ہماری بائبل میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے اور ان کی نبوت عالمگیر ہے، پوری دنیا کے لیے وہ اپنا شریعت کا پیغام لے کر آئے تھے، کسی خاص خطے کے لیے نہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں جس طرح اور انبیاء آئے اور انبیاء اپنے اپنے علاقہ کے نبی اور رسول ہو کر آئے، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے اور ان کی تشکیل انہی حضرات کی ہدایت کے لیے تھی، نبوت والی ڈیوٹی ان کی انہی کے لیے تھی، جس طرح اور انبیاء اپنے اپنے خطے کے لیے پیغمبر ہو کر آئے تھے۔ اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا پیغام عالمگیر ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے ہٹ کر وہ کبھی پاکستان میں، کبھی بنگلہ دیش میں، کبھی انڈیا میں، دوسرے ممالک میں عیسائیت کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اول تو یہ وہ پیغام ہی نہیں جو سیدنا عیسیٰ لے کر آئے تھے، اور اگر یہ پیغام ہوتا بھی وہ تو پھر بھی تمہیں حق نہیں تھا کہ آپ ہمیں دعوت دیتے کہ جو ہے ان کی شریعت پر عمل کرو۔ ان کی نبوت صرف اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے تھی اور ان کی تشکیل بحیثیت نبی دائمی نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا، نبوت والی تشکیل ان کی ختم ہو گئی۔ آپ جب تشریف لائیں گے ہوگے تو نبی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ آپ بحیثیت نبی اپنی نبوت کو منوانے کے لیے نہیں، اپنی شریعت کو منوانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو مسیح علیہ السلام پیغمبر تھے، ہمارا نظریہ ہے، اور ان کی نبوت صرف اور ان کی تشکیل اور ان کی شریعت کا دائرہ کار صرف اپنے لوگوں کے لیے تھا، بنی اسرائیل کے لیے تھا، دوسروں کے لیے نہ تھا۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں دیکھو جہاں ہم اپنے قرآن سے دلائل پیش کر سکتے ہیں، حدیث سے دلیل پیش کر سکتے ہیں، ہم بائبل سے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ بائبل میں خود ایسی آیات موجود ہیں اور ایسی باتیں موجود ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر مسیح علیہ السلام کی نبوت عالمگیر نہیں تھی، بلکہ آپ صرف بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بن کے آئے تھے۔ اس پہ ہم کچھ آیات پیش کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ انجیل متی باب نمبر 2 آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک کہتے ہیں، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی یورپ سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار، کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودہ کے علاقے، تو یہودہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اب اس عبارت پہ غور فرمائیں، کچھ باتیں یہاں خاص طور پہ قابل غور ہیں جو کہ مسیح علیہ السلام کی نبوت کے محدود ہونے اور بنی اسرائیل کے لیے ان کے پیغمبر ہونے کے مسئلہ کو واضح کرتی ہیں۔ نمبر 1 دیکھو یہاں فرمایا گیا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے۔ لوگ آئے اور آ کر پوچھا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے۔ معلوم ہوا
کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل کے لیے تھی، اس لیے کہا گیا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ اگر سب کے لیے ہوتی پھر کہا جاتا پوری انسانیت کا بادشاہ جو پیدا ہوا کہاں ہے؟ صرف یہودیوں کا بادشاہ کہا گیا، معلوم ہوا انہی حضرات کے لیے ان کی نبوت تھی، انہی حضرات کے لیے ان کی شریعت تھی۔ اسی طرح دوسرا کرینہ یا دوسری علامت ہم یہاں دیکھیں، خاص طور پر فرمایا گیا کہ مجوسیوں کی یہ بات سن کر بنی اسرائیل کا بادشاہ اور وہاں کے لوگ گھبرا گئے، اور دوسرے لوگوں کی گھبراہٹ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی کہ بھئی یہاں حضرت مسیح پیدا ہو گئے، بادشاہ کو بتایا گیا، یہودیوں کا بادشاہ گھبرا گیا اور وہاں کے لوگ گھبرا گئے، دوسرے اور خطوں کے لوگوں کی گھبراہٹ کا کوئی تذکرہ موجود نہیں۔ معلوم ہوا وہ بھی سمجھتے تھے کہ مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو ان کی نبوت اور ان کی شریعت کا دائرہ کار ہمارے حلقے تک ہے، اس لیے ان کی پریشانی بڑھی، وگرنہ تو اور حضرات کی پریشانی کا بھی ذکر ہوتا، پھر جگہ جگہ سے لوگ پریشان ہوتے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کو نہیں ماننا تھا۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی حضرت مسیح علیہ السلام یہودیوں کے لیے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر تھے، شریعت منوانے کے لیے آئے تھے۔ بحیثیت پیغمبر ہم ان کو تسلیم تو ضرور کرتے ہیں کہ پیغمبر تھے اور ان کی رسالت اور نبوت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن شریعت پر ہم عمل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ دیکھیے تیسرا کرینہ جو اس عبارت میں موجود ہے، کہا گیا ہیرودس بادشاہ نے مسیح علیہ السلام کی جائے پیدائش معلوم کرنے کے لیے صرف بنی اسرائیل کی قوم، کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ حضرت مسیح کون سی جگہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب یہ بات پہنچی حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا مرحلہ درپیش ہے، تو اس نے بادشاہ نے، یہودیوں کے بادشاہ نے کن کو جمع کیا؟ یہودیوں کے عالموں کو جمع کیا، مذہبی مقتداؤں کو جمع کیا، اور باہر کے لوگوں کو جمع ہی نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارا ہے، باہر کے لوگوں کا نہیں ہے، اس لیے اور کسی کو اس نے نہیں بلایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی اور کسی کے لیے نہ تھی۔ اسی طرح چوتھی بات جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، اس میں کہا گیا حضرت مسیح اسرائیل کی امت کی گلہ باننی کے لیے تشریف لائیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو آخر میں لکھا نا، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے آپ تشریف لائے تھے، ان کی گلہ بانی کے لیے، باقیوں کی گلہ بانی کے لیے آپ تشریف نہیں لائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کے محدود ہونے پر دوسری دلیل دیکھو، انجیل متی باب نمبر 1 آیت نمبر 21، اس میں لکھا ہے کہ اس کا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دلائے گا۔ کہ بھئی بیٹا ہوگا اور اس کا نام رکھنا یسوع، اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دلائے گا۔ تو ان کے لوگ بنی اسرائیل تھے، تو انہی کی رہنمائی کے لیے، انہی کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے بنی اسرائیل کے لیے ہی حضرت مسیح آئے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آئیں گے۔ یہ بات بھی، یعنی یہ حوالہ بھی، یہ عبارت بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت عالمگیر نہیں تھی بلکہ محدود تھی۔ اسی طرح انجیل متی باب نمبر 10 آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک فرمایا گیا، حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو تبلیغ کے لیے بھیجتے وقت ان کو نصیحت فرمائی کہ تم نے کہاں جانا ہے اور کن کن کو دین کی تبلیغ کرنی ہے، واعظ فرمانا ہے۔ دیکھو فرمایا ان 12 کو، یعنی اپنے حواری کو جب بھیجا، ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ دیکھو خاص طور پہ یہاں جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ کیا بھئی، بلکہ سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔
معلوم ہوا کہ صرف بنی اسرائیل کی طرف جانے کی ذمہ داری تھی، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھی حکم دیا کہ تم میرے دین کی تبلیغ کے لیے بنی اسرائیل کے پاس جانا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ مسیح علیہ السلام اپنے علاقے کے لیے، اپنے خطے کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے شریعت لے کر آئے تھے۔ اس حوالے سے چوتھی دلیل انجیل متی باب نمبر 15 اور آیت 21 سے لے کر 25 تک۔ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور صدا کے علاقہ کو روانہ ہوئے، اور دیکھا کہ ایک کنعانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ یعنی ایک عورت آئی اور اس نے اپنے مسئلے کا حل حضرت عیسیٰ سے تلاش کیا، اور لیکن حضرت عیسیٰ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ حواریوں نے کہا کہ دیکھو یہ عورت بیچاری پیچھے آ رہی ہے، تو آپ اس کی بات سنیں۔ اور عیسیٰ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کے علاوہ اور کسی کی طرف بھیجا نہیں گیا، اس لیے اس عورت کی بات نہیں سنی۔ یہ بات واضح دلیل ہے، یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا، یہ عبارت واضح ثبوت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت محدود تھی، اور آپ کی شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی، تمام حضرات کے لیے نہ تھی۔